سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدانامے میں۔ آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک اور صالحہ کے ذکر کے ساتھ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور اپنے احباب تک پہنچائیے۔ امہات-ال-مومنین میں ایک اہم نام ام حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہے۔ آپ کا نام ہند، کنیت ام سلمہ، قریش کے خاندانی مخزوم سے تھیں۔ ماں کا نام عاتقہ بنت عامرہ تھا اور والد کا نام ابی امیہ بن مغیرہ تھا۔ حضرت ام سلمہ کے والد ابو امیہ ایک دولت مند اور بے حد فیاض آدمی تھے۔ ان کی سخاوت اور دریا دلی کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بے شمار لوگ ان کے دسترخوان پر پلتے تھے۔ اگر کبھی سفر کرتے تو اپنے تمام ہمراہیوں کی خوراک اور دوسری ضروریات کی کفالت انہی کی ذمہ ہوتی۔ ان فیاضیوں کی بدولت لوگوں نے انہیں ذات الراکب کا لقب دیا ہوا تھا اور وہ تمام قبائل قریش میں بے انتہا عزت و احترام سے دیکھے جاتے تھے۔ اصحابہ میں ہے کہ حضرت ام سلمہ نہایت حسین تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بال کے سوئے مبارک نہایت گھنے تھے۔ عبداللہ بن عبد الاسد سے جو زیادہ تر ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہیں، جو ام سلمہ کے چچا بھائی اور یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، ان سے نکاح ہوا تھا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نہایت سلیم الطبع نوجوان تھے۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز فرمایا تو یہ ناممکن تھا کہ ان کی پاک باز طبیعت اس سے متاثر نہ ہوتی۔ انہوں نے اپنے قبیلے کی مخالفت کی اور اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت ام سلمہ بھی اسی زمانے میں دولت اسلام سے بہریاب ہو گئی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی ان عظیم پاک فطرت انسانوں میں شامل ہو گئے جنہیں سابقون الاولون بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سعید روحوں نے اسلام کی خاطر بڑی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن زیادہ حق سے ان کے قدم ذرہ برابر بھی نہ ڈگمگائے۔ جو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، کفار بھی اپنی تکلیف دینے والے کاموں میں اضافہ کرتے چلے جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ جو شخص اپنے دین اور جان بچانے کے لیے ہجرت کرنا چاہتے ہیں وہ حبشہ چلے جائیں، جہاں ایک نیک دل عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی۔ حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے، چنانچہ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہم عازم حبش ہوئے۔ کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد واپس آ گئے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا قصد کیا۔ اس وقت حضرت ابو سلمہ کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا۔ اس پر انہوں نے حضرت ام سلمہ اور اپنے ننھے بچے کو سوار کیا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے نکل پڑے۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے، حضرت ام سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور حضرت ابو سلمہ سے کہا کہ تم جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور ام سلمہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے چلے۔ حضرت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ بنو عبد الاسد آ پہنچے۔ انہوں نے ام سلمہ کے بچے سلمہ پر قبضہ کر لیا اور بنی مغیرہ سے کہا، اگر تم اپنی لڑکی کو ابو سلمہ کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے قبیلے کے بچے کو تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، تو اکیلا جہاں جی چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ اسی درد میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بہت بے انتہا تکلیف ہوتی تھی۔ روزانہ گھبرا کر گھر سے نکل جاتی اور ابتح میں بیٹھ کر رویا کرتی۔ 7-8 دن یہی حالت رہی۔ خاندان کے لوگوں کو احساس تک نہ ہوا۔ ایک دن ابتح سے ان کے خاندان کا ایک شخص نکلا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو روتے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ گھر آ کر لوگوں سے کہا، اس غریب پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ اس کو جانے دو اور اس کا بچہ اس کے حوالے کر دو۔ روانگی کی اجازت تو ملی، بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی اور مدینے کا راستہ لیا۔ چونکہ وہ بالکل تنہا تھی، یعنی کوئی مرد ساتھ نہ تھا۔ تنعیم میں عثمان بن طلحہ کلید بردار کعبہ کی نظر پڑی۔ بولا، کدھر کا قصد ہے؟ کہا، مدینے کا پوچھا، کوئی ساتھی بھی ہے؟ کہا، خدا اور یہ بچہ۔ عثمان نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، تم تنہا کبھی نہیں جا سکی۔ یہ کہہ کر اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جب کہیں ٹھہرتے تو اونٹ کو بٹھا کر کسی درخت کے نیچے چلا جاتا اور ام سلمہ اتر پڑتی۔ روانگی کا وقت آتا، اونٹ پر کجاودہ رکھ کر پرے ہٹ جاتا اور ام سلمہ سے کہتا، سوار ہو جاؤ،
ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ایسا شریف آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ غرض مختلف منزلوں پر قیام کرتا ہوا یہ قافلہ مدینہ آیا اور قباء کی آبادی پر نظر پڑی تو بولا اب تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، وہ یہیں مقیم ہے۔ یہ ادھر روانہ ہوئی۔ عثمان نے مکہ کا راستہ لیا۔ قباء پہنچی تو لوگ ان کا حال پوچھتے تھے۔ جب یہ اپنے باپ کا نام بتاتی تو ان کو یقین نہ آتا تھا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو جاتی تھی۔ جب کچھ لوگ حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے، انہوں نے اپنے گھر خط بھیجوایا۔ اس وقت لوگوں نے یقین ہوا کہ یہ واقعی ابو امیہ کی بیٹی ہیں۔ ابو امیہ قریش کے چونکہ نہایت مشہور اور معزز شخص تھے، اس لیے ام سلمہ رضی اللہ عنہا بڑی احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ کچھ زمانے تک شوہر کا ساتھ رہا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بڑے شہسوار تھے، بدر اور احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن کے صدمے سے بچ نہ سکے اور جمادی الثانی 4 ہجری میں ان کا زخم پھٹا اور اسی صدمے سے وفات پائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور وفات کی خبر سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے مکان پر تشریف لائے۔ گھر میں کوہرام مچا تھا۔ ام سلمہ کہتی تھیں ہائے غربت میں کیسی موت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، ان کی مغفرت کی دعا مانگو، یہ کہو کہ خدا ان سے بہتر ان کا جانشین عطا کرے۔ اس کے بعد ام سلمہ کی لاش پر تشریف لائے اور جنازے کی نماز نہایت اہتمام سے پڑھائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں۔ لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 تکبیریں کیوں فرمائی؟ فرمایا یہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ وفات کے وقت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے آنکھیں بند کی اور ان کی مغفرت کی دعا مانگی۔ ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام سلمہ حاملہ تھی۔ وضع حمل کے بعد عدت گزر گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن ام سلمہ نے انکار کر دیا۔ ان کے بعد عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر پہنچے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے کچھ چند عذر ہیں، میں سخت غیور ہوں، صاحب عیال ہوں، میرا سن زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو گوارا فرمایا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اب کیا عذر ہو سکتا تھا؟ اپنے لڑکے سے جن کا نام عمر تھا کہا اٹھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کراؤ۔ شوال سن 4 ہجری کے آخری تاریخوں میں یہ تقریب انجام پائی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ابو سلمہ کی موت سے جو شدید صدمہ ہوا تھا، خداوند نے اس کو ابدی مسرت میں تبدیل کر دیا۔ سنن ابو ماجہ میں ہے جب ابو سلمہ نے وفات پائی تو میں نے وہ حدیث یاد کی جس کو مجھ سے بیان کیا کرتے تھے۔ میں نے دعا شروع کی جب میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ خداوند مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے، لیکن میں نے دعا پڑھنا شروع کیا تو ابو سلمہ کے جانشین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ میں نے دعا پڑھنا شروع کیا تو ابو سلمہ سے بہتر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 چکیاں، گھڑا اور چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی عنایت فرمائی۔ یہی سامان اور بیویوں کو بھی عنایت ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ بہت حیادار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ سے بے حد محبت تھی۔ جب یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر جب تمام ازواج مطہرات کو سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرنا تھا تو انہوں نے ام سلمہ ہی کو اپنا سفیر بنا کر حضور کی خدمت میں بھیجا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شباش ہوتے تو ان کا بچھونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جا نماز کے سامنے بچھتا تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ سامنے ہوتی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بہت رکھا کرتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور غلام ہیں، دراصل ام سلمہ کے غلام تھے۔ ان کو آزاد کیا اس شرط پر کہ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے درمیان ہیں تم ان کی خدمت کرنا۔ علمی حیثیت کے اعتبار سے اگرچہ تمام ازواج مطہرات بلند مرتبات تھیں، تاہم حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کا ان میں کوئی جواب نہ تھا۔ صاحب اصابہ نے ان کے تذکرے میں لکھا ہے، یعنی وہ کامل العقل اور صاحب فرات تھی۔ ابن قیم نے لکھا ہے ان کے فتاوی اگر جمع کیے جائیں تو ان کا ایک رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ ان کے فتاوی کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ عموماً متفق علیہ ہیں۔ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام نے دریافت کیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی زندگی کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا آپ کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کی ایک بڑی جماعت ہے۔ ہم صرف چند ناموں پر اکتفا کرتے ہیں: عبد الرحمن بن ابو بکر، اسامہ بن زید،
ہند بنت الحارث الفراسیہ، صفیہ بنت شیبہ، عمر، زینب اولاد ام سلمہ رضی اللہ عنہ، مصعب بن عبداللہ، نبہان، عبداللہ بن رافع، نافع، شعبہ وغیرہ وغیرہ۔ لمبی طویل فہرست ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نہایت زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک ہار پہنا جس میں سونے کا کچھ حصہ شامل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا تو اس کو توڑ ڈالا۔ ہر مہینے میں 3 دن دوشنبہ، جمعرات اور جمعہ روزہ رکھتی تھی۔ ثواب کی ہمیشہ متلاشی رہتی۔ ان کے پہلے شوہر کی اولاد ان کے ساتھ تھی۔ وہ نہایت عمدگی سے ان کی پرورش کرتی تھی۔ اس بنا پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ مجھ کو اس کا کچھ ثواب بھی ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اچھے کاموں میں شریک ہوتی تھی۔ آیت تطہیر انہی کے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ، زہرا اور علی کو بلا کر کمبل اڑایا اور کہا، خدایا یہ میرا اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر انہیں پاک کر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پابند تھی۔ نماز کے اوقات میں بعض عمرہ نے تغیر و تبدل کیا، یعنی مستحب اوقات چھوڑ دیے تو ام سلمہ نے ان کو تنبیہ کی۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر جلد پڑھا کرتے تھے اور تم عصر جلد پڑھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ کو جو محبت تھی اس کا یہ اثر تھا کہ آپ منہ مبارک تبرکن رکھ چھوڑے تھے جن کی وہ لوگوں کو زیارت کراتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں اور جبریل آئے، باتیں کرتے رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر بھی وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ 63 سنہ ہجری کو انتقال فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 84 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر سے جو اولاد ہوئی ان کے نام ہی ہیں۔ سلمہ حبشہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت حمزہ کی لڑکی امامہ بنت حمزہ سے کیا۔ ایک اور صاحبزادے حضرت عمر تھے۔ علی المرتضیٰ کے زمانے خلافت میں فارس و بحرین کے حاکم تھے اور ان کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔